نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق اللہ العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ تو آپ جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات ایک مٹی کی ٹکیا پر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے، اسی لیے ہم مٹی کی ٹکیا پر سجدہ کرتے ہیں، حضور کی ہمیں کیا ہو جاتی ہے، مشابہت ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی مشابہت نہیں ہے، اغیار کی مشابہت ضرور ہے، کافروں کی مشابہت ضرور ہے، بتوں کی عبادت، بتوں کی پوجا کرنے والی مشابہت کیا ہے، ضرور ہے، حضور کی سنت نہیں ہے۔ اور پھر حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی شب قدر کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جس رات میں نے ایک کیچڑ اور مٹی میں کیا ہے میں نے سجدہ کیا ہے تو وہ کیا تھی، لیلۃ القدر والی رات تھی۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو لہٰذا کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور مٹی پر سجدہ کیا کرتے تھے، ہم کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ پھر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جو چیز پہننے کی ہو، مثال کے طور پر کپڑا، جو چیز کھانے کی ہو، اس پر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب قالین ہے یا امام صاحب کے لیے مصلی ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اس پر نماز پڑھنا یہ کیا ہے، بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑے پر نماز نہیں پڑھی، حضور نے کبھی صفوں پر نماز نہیں پڑھی۔ بھئی آپ کو نہیں پتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری دادی ملائکہ نے حضور کے لیے کھانا تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، اس کے بعد حضور نے ہمیں فرمایا کہ میرے ساتھ نماز پڑھ لو۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک پرانی چٹائی جسے صاف کر کے لے آیا اور حضور کے لیے بچھائی، حضور نے اس پر نماز پڑھا دی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان یصلی فی مرابض الغنم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی بس اوقات نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمان بھی آپ کے سامنے ہوگا، استنزیوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچو۔ اب آپ بتا سکتے ہیں، کیا آپ اس بات کی دلیل دے سکتے ہیں کہ جس جگہ پر بکریاں باندھی جائیں اور اس جگہ پر نماز کسی چیز کو بچھائے بغیر پڑھی جائے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ دلیل پیش کریں، اور کسی ایک دلیل میں پیش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی مٹی بنائی ہو، اس مٹی کے اوپر کیا ہے، سجدہ کیا ہو۔ آپ لوگ تو جو مٹی لیتے ہیں وہ مٹی بھی کربلا کی مٹی ہونی چاہیے آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کے لیے تو مٹی بھی کربلا کی ہو، اور اس مقام کی مٹی ہے تو وہ تو قابل سجدہ ہے، اس مقام کی مٹی نہیں ہے تو قابل سجدہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کھجور کے پتوں سے ایک چھوٹی سی چٹائی بنائی گئی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور بڑھ کر بتاؤں کہ امی عائشہ الصدیقہ اپنے حجرہ میں سوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں، اور جب حضور سجدے میں جاتے ہیں تو امی عائشہ اپنے پاؤں مبارک کو کھینچ لیتی ہیں اور حضور سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا امی عائشہ بھی مٹی پر سویا کرتی تھی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حدیث نمبر ہے 380، انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے گھر میں آئے اور میری دادی ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ میں حضور کے لیے چٹائی لے کر آیا، حضور نے چٹائی پر نماز پڑھی۔ تو اب آپ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ چٹائی پر نماز نہیں ہو سکتی، لہذا ڈائریکٹ مٹی پر نماز ہو سکتی ہے؟ بھائی یہ اغیار کی تو مشابہت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہے تو پھر ایک حدیث پیش کر دیں، قرآن کی آیت دور کی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بتلا دے، وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہو، ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے کسی ایک نے لکھا ہو کہ کیا ہے، ٹکیا بنائی تھی صحابہ نے اور اس پر کیا ہے، سجدہ کیا تھا۔ اور آپ تو ٹکیا ہر مٹی کی بھی نہیں لیتے، مٹی بھی وہی ہونی چاہیے کربلا والی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی مٹی دوسری قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ٹکی پر سجدہ کرتے ہیں یہ سراسر شرک ہے، یہ مشرکانہ طرز عمل ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جو بت ہوتے ہیں وہ مٹی ہی کے بنائے جاتے ہیں، اور جتنے بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے بنائے تھے وہ بھی مٹی ہی کے بت تھے، اور 360 جو مکہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے
وہ بھی سارے کے سارے مٹی کے تھے، تو اب یہ بھی بتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں، عبادت کرنی ہے تو اس کے ساتھ مخلص ہو کر کریں، وگرنہ عبادت چھوڑ دیں۔ اللہ کو مذاق پسند نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ تو آپ اغیار کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، حضور کی مشابہت نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جو کھانے کی چیز ہو یا پہننے کی چیز ہو اس پر نماز نہیں ہوتی، تو چٹائیاں کھانے کی چیز ہیں، چٹائیاں کھانے کی چیز ہیں اور قلینیں پہننے کی چیز ہیں، اور آپ کو نہیں پتا، آپ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کپڑے پر سجدہ حضور نے نہیں کیا، کپڑے پر حضور نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ کو نہیں معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کپڑے کی کتنی قلت تھی؟ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو کفن ہی پورا نہیں ہو رہا؟ آپ کو نہیں پتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پرانے کفن کے اندر گئے ہیں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج کے مصلے ہیں، آج کے جو قالینیں ہیں، آج کی جو صفیں ہیں، یہ اس زمرے میں نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کپڑے پر نماز نہیں پڑھی۔ پیارے یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ مشابہت ہے چٹائی ہونے میں، یہ بھی چٹائی ہے، اس کو چٹائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ چومنے چاٹنے کے لیے۔ تو یہ چٹائی ہے، نیچے بچھائی جاتی ہے، اس پر سجدہ کرنا یہ امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ اور آج صرف آپ آ گئے ہیں تقریباً کوئی 15ویں صدی میں، 15ویں صدی کے مجدد صاحب، 15ویں صدی کے محقق صاحب، آج تک 14 صدیاں پہلے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ اگر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے یا اس کے لیے کوئی کتاب لکھی ہے تو ہمیں بھی ضرور پیش کریں، ہم ماننے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہیں۔ ہم حضور کی کسی سنت سے محروم نہیں رہنا چاہتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ حضور کی سنت نہیں ہے، یہ اغیار کی مشابہت ضرور ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی پاس آ جائیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو مخلص ہو کر کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ مشرکانہ طرز ہے، مشرکانہ طرز سے پرہیز کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔